نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد او كما قال عليه الصلاة والسلام. سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے کہ آدمی انسان نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ یہ نصیحت ہے، یاد رکھیں کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو ان کو کبھی ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. برادران اسلام، اگر آج کے اس پرفتن دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کے مطالبے کی صدا سنائی دیتی ہے. ہر سمت ظلم و زیادتی کا دور دورہ نظر آتا ہے، ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے. ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے، ریا کو بادشاہ و حاکم سے شکایت، آقا و مالک کو غلام سے شکایت، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت، اولاد کو والدین سے شکایت. کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، والدین کی عزت و احترام کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہیں. ہم اس والدین پر ظلم و زیادتی اور جبر و تشدد کے پہاڑ توڑتے ہیں. جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی خاطر مصیبت برداشت کی، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا یہی والدین کا حق ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی اور جبر و تشدد کے پہاڑ توڑے جائیں، ان کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کی جائیں، ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جائے؟ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں موجود ہے کہ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ سنو میرے نبی کا جواب سنو. محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت ہے، وہی تیری جہنم میں. حدیث میں غور کریے تو پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے. اگر والدین کے ساتھ عزت و احترام کرو گے، ان کی عزت کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے، ان کی خدمت کرو گے تو تم جنت کے حقدار اور مستحق بنو گے. اور اگر ان کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کرو گے، ان کے عزت و احترام کو پامال کرو گے، ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو تم اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لو. حضرات گرامی، اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو عذاب ضرور دیتے ہیں، مگر دنیا میں بھی اس کی سزا مل جاتی ہے. میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو غالباً پاکستان میں پیش آیا. ایک نوجوان نوکری سے گھر آیا، اس کی بیوی نے ماں کے خلاف شکایت کی. اس نوجوان کو غصہ آیا اور وہ نوجوان ماں کو مارنے کے لیے گیا تو بیچاری بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی. سخت دل نوجوان نے ماں کی گردن پر سجدے کی حالت میں ماں کی گردن پر اس زور سے پیر رکھا کہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی. ماں مالک حقیقی سے جا ملی.
جب ماں دنیا سے رخصت ہوئی تو ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی گئی، تو وہ نوجوان اور چچا زاد بھائی دونوں نے مل کر قبر تیار کی۔ اب ماں کو دفن کرنے کی باری آئی تو وہ نوجوان اور چچا زاد بھائی دونوں قبر میں اترے، تو وہ چچا زاد بھائی تو قبر سے صحیح سلامت باہر آ گیا، لیکن جب اس نوجوان نے جس نے ماں کی گردن پر پیر رکھا تھا، جس کی وجہ سے ماں دنیا سے رخصت ہوئی، جب اس نوجوان نے قبر سے نکلنے کی کوشش کی تو قبر نے فوراً اسے دبوچ لیا۔ وہ نوجوان دہشت زدہ اور ڈر کی وجہ سے چلانے چیخنے لگا۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے لیے دعا کی لیکن کسی کی دعا قبول نہ ہوئی۔ آخر کار وہ نوجوان تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ لوگوں نے مجبوراً اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جب اس کی بیوی کو پتہ چلا تو وہ رو رو کر بیان کرنے لگی کہ دوشی خطا کار تو میں ہوں، میں نے ماں کے خلاف زہر اگلا تھا۔ پھر سارا واقعہ بیان ہوا۔ برادران عزیز، میں نے خطبہ میں جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت تلاوت کی، اس میں رب کائنات انسانوں کو تاکید فرما رہا ہے کہ تم اس خالق السماوات والارض کی بندگی اور پالن ہاری کرو، اور آگے فرمایا وبالوالدین احسانا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی پر بس نہیں، اور آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی مت کہنا، اور نہ ان کو جھڑکو، بلکہ ان کے ساتھ عزت و احترام سے گفتگو کرنا، ان کے آگے اپنی عاجزی کے بازوؤں کو بچھا دینا، اور ان کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب کائنات ان دونوں پر رحمت کی برسات فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ ایک مرتبہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام تڑپ اٹھے، یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ آپ نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار اور مستحق نہ بنایا ہو، اس کے ناک خاک آلود ہو۔ والدین کی خدمت کرنا فرض ہے، رب کائنات کے کلام سے ثابت ہے، محسن انسانیت کے کلام سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے، ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ثابت ہے۔ برادران ملت، اگر کسی اولاد سے والدین ناراض ہیں تو رب کائنات بھی اس سے ناراض ہیں۔ میں حوالے کے ساتھ بتاتا ہوں، ترمذی شریف اٹھائیے جلد ثانی صفحہ 12 پر دیکھیے تو حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت ہے جس میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اگر کسی اولاد سے اس کے ماں باپ راضی ہیں تو رب کائنات اس سے راضی، محسن انسانیت اس سے راضی، صحابہ کرام اس سے راضی، عرش الہی اس سے راضی، جنت و حور اس سے راضی، ملائکہ اس سے راضی، انسان و جن اس سے راضی، ذروں کائنات اس سے راضی۔ اور اگر کوئی نافرمانی اور گستاخی کرنے والا ہے تو خدا کی بھی اس پر لعنت، رسول کی بھی اس پر لعنت، ملائکہ کی بھی اس پر لعنت، صحابہ کرام کی بھی اس پر لعنت۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی نیک و صالح اولاد اپنے ماں باپ کی طرف دن میں ایک مرتبہ محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت بھری نظر دیکھنے کی وجہ سے ایک مقبول حج کا ثواب دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی نیک و صالح اولاد دن میں 100 مرتبہ محبت بھری نظر سے دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 مقبول حج کا ثواب دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم، جی ہاں، اللہ اکبر والطیب، اللہ کی عطا اور بخششیں تمہارے تصورات سے بڑھ کر ہیں۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہے جن کا نام علقمہ ہے۔
بہت نیک ہیں، صالح ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نفلوں کو کثرت سے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ و صدقہ بھی ادا کرتے ہیں، اعمال صالحہ کے پابند ہیں، لیکن انہوں نے اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پکڑ کر لی، ان کی پکڑ کر لی۔ جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا تھا، ان کی روح گلے میں اٹکی ہوئی ہے، روح جسم سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ علقمہ تکلیف کی وجہ سے چلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، لوگ دعا کر رہے ہیں، لیکن کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس واقعے کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا ان کے والدین زندہ ہیں۔ خبر ملی کہ صرف والدہ حیات ہیں۔ آپ نے فرمایا اے بڑھیا، علقمہ کا تیرے ساتھ کیا سلوک تھا؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرا لخت جگر، میرا نور نظر تو بہت نیک و صالح تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دی۔ آپ نے فرمایا کہ علقمہ کو معاف کر دیجئے۔ بڑھیا نے معاف کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ کے نبی نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اے بلال، لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو زندہ جلا دو۔ تو وہ بڑھیا تڑپ گئی، ماں کی ممتا جوش میں آئی کہ میرے لخت جگر کو، میرے نور نظر کو آگ میں جلایا جائے گا۔ تو اس بڑھیا نے کہا اے اللہ کے نبی، میں آپ کو اور تمام لوگوں کو شاہد گواہ بناتی ہوں کہ میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ ادھر یہ کہنا کہ میں نے علقمہ کو معاف کر دیا، ادھر علقمہ کی روح پرواز ہو گئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صحابی کی پکڑ کر سکتا ہے ایسی حرکت سے، تو ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔